دیکھیں میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے زبیر بھائی نے فنش کیا ہے، بلکہ اس میں دو باتیں جو ہے وہ ایڈ کرنی ہیں۔ ایک یہ ڈیزل کی قیمت پہ، اور یہ پورا ایک تھیم ہے۔ میں نے آپ کو آج کے اخبار لے کے ہی آپ کو 6-7 جگہ ثبوت دکھانا ہے کہ اس حکومت کی کتنی زیادہ کنفیوژن ہے معیشت پہ۔ سب سے پہلے تو آپ یہی دیکھ لیں کہ یہ زبیر بھائی کی بات کو دہراتے ہوئے کہ فیول پرائسنگ میں یہ ایشو نہیں رہا کہ عالمی منڈی میں فیول کی قیمت زیادہ ہوگی تو یہاں پہ ہمیں کم کرنی پڑے گی، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو جسٹیفیکیشن آپ دیتے رہے ہیں، جب وقت سے پہلے قیمت زیادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں مجبوری ہے، جب اگلے دن پرائم منسٹر صاحب کم کرتے ہیں تو ایک دم مجبوری ختم ہو گئی، جب ڈیزل کی قیمت زیادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فارمولا ہے، جب پرائم منسٹر صاحب دوبارہ آتے ہیں تو پھر فارمولا ختم ہو گیا۔ اور یہ جو ڈیزل کی قیمت کم کی ہے، آبویسلی یہ عوام کے لیے اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ آج آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے جو ہے وہ پیٹرولیم منسٹر کو خط لکھا ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے فارمولا جو ہے وہ بدلا ہے تو یہ آگے ہمارے سپلائی چین پہ یہ اثر کرے گا۔ یہ آپ کو یہی دکھاتا ہے کہ ایک طرف بھی فیصلہ جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے لیا جاتا ہے، اور جب فیصلہ ریورس بھی کیا جاتا ہے تو بغیر سوچے سمجھے کیا جاتا ہے۔ ڈاکہ بھی اور ساتھ انکمپٹنس بھی، یہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں۔ آگے جاتے ہوئے یہ صرف پیٹرول کی بات نہیں ہے، یہ جو آج کی سب سے بڑی خبر ہے، میں یہ بھی ریپیٹ کرتا ہوں، یہ دوسری بات ہے جو میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سعودی عربیہ نے یہ $3 ارب پاکستان کو دیے، اور بالکل اس کو بھی ایکنالج کرنا پڑے گا کہ جہاں تک یہ پرشین گلف میں، مشرق وسطیٰ میں یہ جنگ کا تعلق ہے، وہاں پہ پاکستان کا ایک بڑا مثبت رول رہا ہے۔ لیکن جہاں پہ یہ $3 ارب ہمارے ریزروز کو جو ہے وہ واپس اس لیول پہ لے جاتے ہیں، یہ جس طریقے سے میڈیا کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اگر آپ کے $16 ارب ریزروز میں $12 ارب، میرے خیال میں شاید قطر کے بھی $1 ارب ہیں اس میں شاید، بٹ چین اور سعودی عربیہ کے ریزروز ہیں، تو جو آپ کو معاشی اور فارن پالیسی میں خود مختاری چاہیے، یہ $3 ارب ایک دوست ملک سے لینا تو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حکومت معیشت کو انٹرنیشنل منڈی میں اٹریکٹیو بننے میں بالکل فیل ہو چکی ہے۔ ورنہ ہمارے پاس 4 سال میں $3 ارب اپنے وسائل سے واپس کرنے کا مسئلہ تو نہ ہوتا نا۔ یہ تھی میں آج کا، آپ بار بار دیکھیں گے حکومت کے بیانات سے، حکومت کی سٹیٹمنٹ سے کہ کہاں کہاں پہ یہ حکومت فیل ہو رہی ہے، اور میرے خیال میں جب 4 سال میں انہوں نے کچھ نہیں کیا تو ابھی نہ وہ کچھ کر سکتی ہے، نہ ان کے پاس جواز ہے کچھ کرنے کا۔ اس میں آپ سب سے پہلی بات، بجلی سے پہلے بھی آپ محسن نقوی صاحب کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ ویسے ہی کوٹ کروں جو انہوں نے کہا تھا۔ انہوں نے میرے خیال میں میڈیا کو کہا تھا کہ آپ کے نمبرز ہیں کہ $100 ارب باہر گئے ہیں، پھر بعد میں میرے خیال میں انہوں نے کوئی وضاحت بھی دی ہے، لیکن انہوں نے 2 باتیں کہیں جو بڑی عجیب ہیں۔ میں نے وضاحت نہیں سنی، لیکن چاہے وہ $100 ارب مان رہے ہیں، $10 ارب مان رہے ہیں، $50 ارب مان رہے ہیں، $5 ارب مان رہے ہیں، یہ تو حکومت کا منی لانڈرنگ کا ماننا ہے۔ یہی باتیں جو ہے وہ IMF کی گورننس رپورٹ میں ہو رہی تھی، تو جب آپ مان رہے ہیں تو آپ کے پاس اس کا حل کیا ہے؟ یہ ایڈمیشن ہی اس حکومت کی فیلئر کی ایڈمیشن ہے کہ آپ سے اربوں ڈالر باہر جا رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر رہے۔ 4 سال میں آپ نے کیا ریفارم کیا ہے؟ نارملی یہ حل نہیں دیتے، محسن نقوی صاحب نے ایک حل بھی دے دیا، وہ حل بھی بڑا پرابلمیٹک ہے۔ حل کیا تھا؟ ہم 2 لوگوں کو اٹھائیں گے، سب پتہ چل جائے گا۔ ایک لیول پہ تو یہ مذاق کی بات ہے، لیکن یہ آپ کو دونوں چیزیں دکھاتا ہے کہ معیشت بھی تباہ اور آئین اور قانون بھی تباہ، کہ انٹیریئر منسٹر مطلب کھل کے میڈیا کو کہہ سکتا ہے کہ ہم 2 لوگوں کو اٹھائیں گے۔
یہ چیز آپ دیکھ لیں اور حکومت کے بیانیوں کو سنتے جائیں. اچھا ویسے آپس کی بات ہے مذاق میں اپنے پارٹی میں بھی اپنے پنجاب کے کولیگز کو کہہ رہا تھا یہ جو لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی ہے لاہور میں 6 گھنٹے 8 گھنٹے، پنجاب میں رپورٹس ہیں 16 گھنٹے تک، کل اسلام آباد میں 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. دیکھیں خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، انٹیریئر سندھ میں تو یہ ویسے ہی ہوتی ہے. یہی تو پاکستان کے لیے افسوس کی بات ہے کہ جو باقی پاکستان میں ہوتی ہے تو اس کی تو یہاں پہ آواز ہی نہیں آتی، اور جب آواز ہی نہیں آتی تو حل ہی نہیں آتا. آپ پشاور میں حیات آباد، کینٹونمنٹ، یونیورسٹی ٹاؤن سے باہر جائیں، آپ کو باقی خیبر پختونخوا میں بجلی کی پروویژن نہیں ملے گی. چوری ختم کرنی ہے تو چوری ختم کریں، لیکن انویسٹ کریں. پشاور میں 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ حسب معمول ہے، کوئی حل ہی نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے جی، یہی حال بلوچستان کا ہے، یہی حال انٹیریئر سندھ کا ہے، یہی حال باقی خیبر پختونخوا کا ہے، یہی حال فاٹا کا ہے. ابھی گرمیاں شروع ہی نہیں ہوئی. یہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ آپ کو پاکستان کی اکنامک کرائسس بتاتا ہے. اس کی وجہ بھی صاف ظاہر ہے. جو قطر سے RLNG سپلائی ختم ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ اب زیادہ مہنگے پلانٹس نہیں چلاتے، کیونکہ جیسے ابھی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ باتیں نہ کہیں. کل فائنانس منسٹر نے واشنگٹن DC میں خود کہا کہ ہمیں اپنے فیول سپلائی کے ریزروز بڑھانے پڑیں گے، کیونکہ فیول سپلائی کے ریزروز نہیں ہے. ورنہ ایسے کسی ملک میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کہیں کہ یہ 2 دن کے کرائسس کے بعد مارکیٹ 8 بجے بند کریں، پورے ملک میں بند کریں، ٹھیک ہے جی، دفتر کوئی نہ جائے. یہ سارے سٹیپس آپ اسی لیے دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت نے 4 سال میں سارے اکنامک کرائسس میں سے ایک کو بھی نہیں سالو کیا. لیکن یہ بجلی میں جو تباہ کن لوڈ شیڈنگ ابھی پورے ملک میں ہو رہی ہے، اس میں سب سے مزے کی بات یہ ہے، یہ میں نے صبح دیکھا، میرے خیال میں یہ ڈان میں تھا یا دا نیوز میں تھا، کہ جو حکومتی سپوکس پرسن ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، وہ اس کو کہہ رہے ہیں پیک آرز ریلیف اسٹریٹجی. بجلی نہ دینا آپ کے لیے یہ ریلیف اسٹریٹجی ہے. کہہ رہے اس کی وجہ سے آپ کا بل نہیں زیادہ ہو رہا. یعنی میں پھر اسی اسپرٹ میں اس حکومت کی جو اکنامکس ہے اس پہ میں مزید ان کو پھر تجویز یہ دیتا ہوں کہ اگر یہ کرنا ہے تو پھر میکسیمم ریلیف اسٹریٹجی پہ جائے، بجلی بند کر دیں، ٹھیک ہے، کسی کا کوئی بل نہیں آئے گا. لیکن اگر اس طرح ملک کی معیشت چلانی ہے، ملک کا بیڑا غرق کرنا ہے، تو پھر ٹھیک ہے فارم 47 کو بھی مان لیتے ہیں، لیکن آپ یہاں پہ کر کیا رہے ہیں؟ اچھا جی، مزید خبر سن لیں. آج کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ یہ سبسڈی جو 2 ہفتے کی، ہم نے 100 ارب روپے ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹا. آج ماشاءاللہ خبر آ گئی 100 نہیں 172 ارب روپے ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹا. اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں کہ کون سی فگر ٹھیک ہے یا فگر ٹھیک نہیں ہے. لیکن کمال کی بات ہے، یہ جب آپ جو ہے وہ اخباروں کو دیکھ لیں، بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ جو IMF کا سرپلس کا ٹارگٹ ہے وہ میٹ نہیں ہو رہا، اس لیے ان کو ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹنا پڑا. اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، سارے محکموں کا کٹا ہے، NHA کا کٹا ہے، ہیلتھ کا کٹا ہے، ایجوکیشن کا کٹا ہے، ڈیفنس کا کٹا ہے. حالانکہ میرے خیال میں ڈیفنس کا نہیں کٹنا چاہیے. فاٹا کا کٹا ہے. ہم کہتے ہیں، میں نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی کہ فاٹا کو 1 روپے نہیں ریلیز ہوا تھا. میرے خیال میں ایگزیکٹ نمبر میرے پاس نہیں ہے، 15 یا 20 ارب روپے جو ہے وہ فاٹا کا ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹا ہے. اپنے حلقوں کے اسکیموں کا 1 روپے بھی نہیں کاٹا. 2 باتیں، جب آپ کاسٹ کٹنگ نہیں کریں گے، جب آپ واقعی کفایت شعاری نہیں کریں گے، جب آپ خود کے لیے گلف سٹریم جیٹ G550 لیں گے،
دنیا کی واحد وزیر اعلیٰ یا گورنر جس کے پاس ایک ایسے پرائیویٹ جیٹ ہے. کیلیفورنیا میں نہیں ہے, نیو یارک میں نہیں ہے, فلوریڈا میں نہیں ہے, ممبئی میں نہیں ہے, دلی میں نہیں ہے, گجرات میں نہیں ہے, صرف پاکستانی پنجاب میں ہے. تو پھر آپ کو فاٹا کا ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹنا پڑے گا. پھر یہ بھی حقیقت ہوگی. لیکن پھر آپ یہ نہ کہیں کہ آپ اس ملک کی معیشت کو چلا رہے ہیں, کیونکہ پہلے بھی پچھلے سال بھی جو ایکچوئل ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہوا ہے وہ 1000 ارب میں کوئی 500 ارب ہوا ہے. اس سال بھی کوئی اتنا ہوگا. 2022 کے فگرز میں آپ لے لیں جب خان صاحب تھے, تو مطلب یہ ڈیولپمنٹ سپینڈنگ اس کی آدھی ہے. اور ابھی میں اس پہ بات ہی نہیں کر رہا, اس پہ علیحدہ پریس کانفرنس کریں گے کہ جس بات کو یہ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں کہ اس ڈیولپمنٹ بجٹ میں ایکچولی ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے اور ان کے لیے کیا ہوتا ہے. یہ جو میں نے مثال دی, یہ میں نے آپ کو ان کی فگر فجنگ کی مثال دی. اور یہ جو ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ کسی نے اس ماحول میں عوام کا بھی سوچنا ہے. آج ایک ادارہ ہے, اس کا جو ہے وہ نام ہے سوشل پالیسی اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر. انہوں نے پوری ریسرچ کی ہے, یہ بزنس ریکارڈر میں رپورٹڈ ہے, پاورٹی پہ. حکومت کی فگرز آئی تھی کہ پاکستان میں پاورٹی جو ہے, غربت جو ہے, وہ سب سے زیادہ ترین شرح پہ ہے, 28% کو بڑھ گئی ہے. یہ ریسرچ کہہ رہی ہے کہ 28% نہیں ہے, 44% ہے. ورلڈ بینک والے فگرز پہ ہم واپس آ گئے. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت نے پھر سے 12 کروڑ پاکستانیوں کو بالکل غربت کی لکیر کے نیچے جو ہے وہ کچل دیا ہے. اور پھر جب بجلی بند کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ آپ کے لیے ریلیف ہے, کیونکہ بجلی نہیں ہوگی تو آپ کو بل نہیں دینا پڑے گا. اس قسم کی اکنامکس ویسے دنیا میں اس قسم کا بندہ ہی ویسے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل پرائز دے سکتا ہے. اچھا جی, امریکہ پہ آتے ہیں. وزیر خزانہ امریکہ میں, اور امریکہ میں میں نے بڑی انٹرسٹ کے ساتھ دیکھا کہ ان کی میٹنگ ہوئی امریکہ کی ٹریڈ سیکرٹری کے ساتھ, اور بڑی سرخی لگی ہے کہ پاکستان اینڈ امریکہ ٹو ڈیپن اکنامک ٹائز. امریکہ سے انویسٹمنٹ آئے گی, پوری دنیا سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے. یہاں پہ ہم بیٹھے تھے, پچھلی جو انویسٹمنٹ کا MOU سائن ہوا تھا البیک چکن کا, وہ البیک چکن تو ابھی تک پاکستان میں کسی نے نہیں کھایا. لیکن اگر ہم یہ امریکہ کی انویسٹمنٹ کی بھی بات کریں, اس سے یاد آیا, اور یہ سوال بھی حکومت سے جو ہے وہ پوچھنا پڑتا تھا کہ امریکہ سے تو انویسٹمنٹ آئی تھی. ایک عدد شخص تھے, ان کا نام تھا جینٹری بیچ. آپ سب سے بھی ملوایا تھا, وزیر اعظم سے بھی ملوایا تھا, پوری کابینہ سے بھی ملوایا تھا, ہر کسی سے ملوایا تھا. اربوں ڈالر لانے تھے, مائننگ میں انویسٹمنٹ لانی تھی, ہوٹل بنانے تھے. کہاں ہے جینٹری بیچ؟ یہ ویسے تو میٹنگ نہیں تھی نا, ہر نیوز بلیٹن میں 2-2, 3-3 دن جینٹری بیچ کی انویسٹمنٹ چل رہی تھی. کہاں ہے؟ حکومت جواب دے. وہ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی تو یہ ہم کیوں مانے؟ میں جواب دیتا ہوں. وال سٹریٹ جرنل میں جینٹری بیچ پہ پورا بڑا مضمون. وال سٹریٹ جرنل دنیا کا سب سے بڑے اخباروں میں سے ہے کہ یہ بندہ ہے, دنیا کے ملکوں میں پھرتا ہے, اپنی ڈونلڈ ٹرمپ کے خاندان کے ساتھ جو ہے وہ کنیکشنز دکھاتا ہے, اور ایفیکٹولی وال سٹریٹ جرنل اس کو ایک فراڈ کہہ رہا ہے. پاکستان, یہ مضمون میں آپ کو بھیج دوں گا بعد میں. پاکستان کی حکومت اگر ایسے بندے کے ساتھ سارے جو ہے وہ پاور جو ہے وہ ہولڈرز کو ملوا رہی ہے, تو اگر اس پہ اتنے بڑے مضمون لکھے جا رہے ہیں کہ وہ فراڈ ہے, اس پہ میرے خیال میں کیس بھی ہوئے ہیں, تو اب اس کا کیا جواب دے گی؟ اس سے مجھے یہ یاد آتا ہے کہ جو محسن نقوی صاحب نے, یہ آپ حرکتیں دیکھ لیں, اور ان کی دوسری بات دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی یا لوگ اپنی 20-30% دولت واپس لائیں یا ہم 2-3 لوگوں کو پکڑ لیں گے. تو اگر یہ مل کے ہماری انویسٹ ان پاکستان اسٹریٹجی ہے کہ یا جو ہے اپنے پیسے واپس لے آؤ یا ہم کسی کو پکڑ کے غائب کر دیں گے, تو ویسے کمال کی بات ہے. اس کے بعد میں دیکھتا ہوں انہی چیزوں کی وجہ سے تو جو پاکستان کے سب سے بڑے سرمایہ دار ہیں وہ اپنا پیسہ باہر نکال رہے ہیں. تو یہ انویسٹمنٹ اسٹریٹجی بھی اتنی انوکھی ہے جتنی یہ لوڈ شیڈنگ اسٹریٹجی ہے. آخری بات جی,
پھر میں سلمان صاحب کو ہینڈ اوور کرتا ہوں. ہر روز ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پنجاب جو ہے وہ ایک ماڈل آف گڈ گورننس ہے. مطلب ایک حکومت گلف سٹریم G550 جیٹ لے رہی ہے جو دنیا میں کوئی حکومت نہیں لیتی, کہ اگر پوری ملک میں ایک حکومت ہے جو کہ گڈ گورننس کر رہی ہے تو وہ پنجاب کی حکومت ہے. اور سب سے زیادہ چرچا وہاں پہ ہیلتھ ریفارم کا ہو رہا ہے. ہاں, ایک ہیلتھ ریفارم تو میں نے دیکھا ہے, کیونکہ پنجاب میں نے سیاست میں آنے سے پہلے کام کیا, کہ 4000 BHUs میں یہ ریفارم آ گیا کہ سب کا نام مریم کلینک تو ہے وہ رکھ دیا گیا. لیکن پنجاب کے ہاسپٹلز میں آپ نے دیکھا ہے, وہ کہانی آپ نے سنی ہے کہ سرنجز ری یوز ہو رہے ہیں, اور اس کا کیا اثر ہو رہا ہے. یہ وہ صوبہ ہے جس کا 600-700 بلین کا ہیلتھ بجٹ ہوگا. جب آپ کا فوکس BHUs پہ مریم نواز شریف کا نام لکھنا ہوگا تو پھر یہ تو ہوگا. آج رپورٹ آئی ہے کہ راولپنڈی میں بچوں کو ٹیکسٹ بکس نہیں پہنچی. یہ میں آپ لوگوں کی رپورٹس بتا رہا ہوں. جب آپ کا فوکس گلف سٹریم جیٹس پہ ہوگا, جب آپ کا فوکس جو ہے وہ PTI اور عمران خان کے حقوق کو پامال کرنے پہ ہوگا, تو پھر عوام بجلی میں بھی سفر کرے گی, پھر عوام جو ہے وہ مہنگائی میں بھی سفر کرے گی, پھر عوام پیٹرول میں بھی سفر کرے گی, اور پھر جو ہے وہ عوام یہاں پہ بھی سفر کرے گی جو ہیلتھ سروسز انہیں آفر ہو رہی.